ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. آمین. الحمدللہ آج یکم محرم الحرام 1441 ہجری میں یکم ستمبر 2019 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 239 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البلد سے آغاز کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بہذا البلد. نہیں، یہ لا جو ہے یہ الگ سے ہے. انگلش میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے نے، یعنی جو نظریات ہیں ان کی نفی. ایسا نہیں ہے، لیکن انگلش میں آگے آ جاتا ہے قوما اور اس کے بعد ہے کہ آپ قسم کھا رہے ہیں. اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر مکہ کی قسم. ویسے لفظی ترجمہ اگر آپ کریں گے تو یہ بنے گا کہ میں اس شہر مکہ کی قسم نہیں کھاتا یا نہیں یاد فرماتا. لیکن یہ لا جو ہے یہ الگ سے ہے. یہ عربی کا اسلوب ہے کہ جو مشرکین عرب کے فرسودہ نظریات تھے ان کی نفی کی گئی ہے اور اس کے بعد قسم یاد فرمائی گئی ہے مکے کے اوپر. لا جو ہم کہتے ہیں نا، نہیں، جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ غلط ہے. اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر مکہ کی. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس حال میں کہ آپ کو حلال ٹھہرا لیا گیا ہے اس شہر مکہ میں. یعنی آپ علیہ السلام کو تکلیفیں دی گئیں. آپ اس مکے کے رہنے والے 52 سال آپ کی زندگی کے آپ کو پتہ ہے مکے میں گزرے. اعلان نبوت سے پہلے کے بھی آلموسٹ 40 سال. اس کے باوجود وہ مکے کے لوگ جو آپ سے بڑی محبت کرتے تھے، آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، آپ کے کریکٹر سے واقف تھے، انہوں نے آپ علیہ السلام کی عزت اور ناموس کو، تکریم کو حلال ٹھہرا لیا. اور اسی شخص کو جسے وہ عرصہ دراز سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ صادق ہے، امین ہے، سچا ہے، اسی کو کبھی مجنون کہنا شروع کر دیا، کبھی کہنا شروع کر دیا کہ یہ اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا، کبھی کہنا شروع کر دیا اس پہ آسیب کا کوئی سایہ آ گیا جس کی وجہ سے یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کو جسمانی تکلیف دینے میں بھی ان لوگوں نے کوئی آر محسوس نہیں کی. آپ علیہ السلام کی عزت کو حلال ٹھہرا لیا. مجھے اس شہر مکہ کی قسم کہ اے محبوب تمہیں اس شہر کے اندر انہوں نے حلال ٹھہرا لیا ہے. ایک معنی تو اس کا یہ ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس شہر کو حلال کر دیا جائے گا. ایک وقت آئے گا، یعنی آج تو یہ مشرکین عرب آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں، ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ موقع دے گا کہ آپ یہ مکے کے رہنے والے لوگوں سے اپنا بدلہ اتاریں گے. یہ الگ بات ہے کہ جب وہ موقع آیا تو آپ علیہ السلام نے وہی کہا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی گرفت نہیں ہے. تو ایک وقت آئے گا تمہارے لیے حلال کر دیا جائے گا یہ شہر، جس طرح آج تمہیں یہاں پہ حلال کر رہے ہیں، یہ تم پر یہ شہر مکہ حلال ہو جائے گا. حالانکہ مکہ وہ شہر تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی وہاں پر مکے کی سرزمین کے اندر حرم میں اگر کسی کا جانی دشمن، اس کے بچے یا باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا تو اس کو امن مل جاتا تھا. وہ کہتے تھے کہ حرم کے اندر تلوار نہیں ہم چلا سکتے، یعنی اسلام کے آنے سے پہلے بھی مکے کی حرمت تو تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک دن آئے گا کہ ہم آپ کو اس چیز کی اجازت دیں گے کہ آپ حرم کی سرزمین میں بھی اپنے دشمنوں سے بدلہ اتارنے کے لیے تلوار کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کے لیے خاص ہوگا. اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک ڈیٹیل حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر مکہ کو حرم بنایا تھا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے. یہاں پہ کوئی کسی کو تکلیف نہ دے، یہاں کا کوئی درخت نہ اکھاڑا جائے، کوئی کانٹا نہ اکھاڑا جائے. اور اگر کوئی شخص تم سے کہے کہ مدینے کو، یعنی یہ مکے کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال ٹھہرایا گیا فتح مکہ کے موقع پر، تو اس کی اس دلیل کو نہ لینا، کیونکہ یہ میرے لیے خاص تھا، اور وہ بھی تھوڑی سی ساتھ کے لیے. اس کے بعد قیامت تک کے لیے مکے کی حرمت ہے. مکے کے اندر کوئی قتل و غارت نہیں کر سکتا، مکے کے اندر آپ کسی کو سزا نہیں دے سکتے، درخت نہیں اکھاڑ سکتے، گھاس نہیں اکھاڑ سکتے. اور بخاری و مسلم میں حدیث ہے، اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم بنایا تھا اور میں مدینے کو حرم بناتا ہوں. اے اللہ، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، 50 کے قریب حدیث ہے، مکے کے مد، مدینے کے مد میں برکت عطا فرما، اس کے سا میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ، مدینے کی محبت مکے سے بھی زیادہ ہمارے دل میں کر دے. تو یہ مکہ اور مدینہ دونوں حرمین ہیں. اس لیے آپ جب حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ مکے میں مختلف سڑکوں سے جب آپ چوراہوں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو وہ جو سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں نا ٹریفک پولیس کی جانب سے، اس میں جو ایرو لگا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے الی الحرم، یعنی یہ راستہ حرم کی طرف جاتا ہے. اور سیم یہی چیز مدینہ شریف میں بھی ہے، مختلف سڑکوں پر، چوراہوں پر لکھا ہوتا ہے الی الحرم، یہ راستہ حرم کی طرف جاتا ہے، کیونکہ مدینہ بھی حرم ہے اور مکہ بھی حرم ہے. اسی لیے ہم حرمین کہتے ہیں، یعنی دو حرم والی جگہ. یہ تو اب سعودی عرب تو اس کا نام سعودی حکومت نے خود سے رکھ دیا، مجھے شدید اختلاف ہے، یہ حرمین ہی اسے کہنا چاہیے. ویسے وہاں کے جو حکمران ہیں وہ اپنے آپ کو خادم حرمین شریفین کہتے ہیں، اور وہ بھی شافات سے شروع ہے. شافات سے پہلے تو وہ جلالت الملک اور پتہ نہیں کیا کیا لفظ استعمال کرتے تھے. یہ شریف النفس ایک ان میں ایک بادشاہ گزرا شاہ فہد، جس نے یعنی مسجد نبوی اور حرم شریف کی توسیع بھی کی. تو پہلی دفعہ اس نے اپنا یہ نام اڈاپٹ کیا کہ میں بادشاہ نہیں ہوں بلکہ ہم خادم ہیں، خادم حرمین شریفین. اتنا سٹیپ تو انہوں نے طے کیا. تو اگلا سٹیپ یہ بھی ہونا چاہیے کہ سعودی عرب کا نام بھی چینج کر کے اس کا نام رکھیں حرمین شریفین، حجاز مقدس، یہ الفاظ استعمال ہونے چاہیے. کسی خاندان کے ساتھ اسے منسوب نہ کیا جائے. پھر اس پر تر رہا یہ کہ وہاں پہ جب ان لوگوں نے مسجد نبوی کی توسیع کی اور مسجد حرام کی، کئی دروازوں کے نام اپنے بادشاہوں کے دروازوں کے، یعنی ان کے ناموں کے اوپر ان دروازوں کے نام رکھ دیے. شاہ عبدالعزیز، شاہ فہد، ایون یہ بھی جو بڑی ایکسٹینشن ہوئی ابھی شاہ عبداللہ کے دور میں، اس پورے کے پورا وہ جو سلسلہ تھا وہ شاہ عبداللہ نام رکھ دیا اس دروازے کا، اور پوری کی پوری وہ ساری ڈیٹیلز آپ کو پتہ ہی ہیں، نیٹ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. حالانکہ یہ نام رکھے جانے چاہیے تھے اہل بیت کے ناموں کے اوپر، صحابہ کرام کے ناموں پر، عشرہ مبشرہ کے ناموں کے اوپر، جن لوگوں کی کنٹریبیوشنز کی وجہ سے آج ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی قربانیوں کی وجہ سے، اہل بیت کی قربانیوں کی وجہ سے ہم آج سرزمین ہند کے اندر، یعنی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں مسلمان بیٹھے ہیں. یہ ان لوگوں کی محنتیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے قسم اس شہر مکہ کی،
حالانکہ آپ کو اس میں حلال ٹھہرا لیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ایک دن آئے گا کہ آپ کے لیے بھی شہر مکہ حلال کر دیا جائے گا۔ یہ میں ان کو پکڑائیں جی مصحف، یہ مصحف آپ لوگوں کے ہاتھ میں اس لیے پکڑایا جاتا ہے کہ تاکہ آپ لوگ سوئیں نہ، ورنہ یہاں پہ تو سکینت نازل ہو رہی ہے تو آپ کو نیند تو آئے گی، تو اسی لیے ان کو مصحف پکڑائیں جی۔ کوئی جو ہے وہ یعنی 30 بار خان بننے کی کوشش نہ کرے، ہر چیز کی حکمت ہوتی ہے۔ جو میں بار بار کہتا ہوں مصحف آپ کے ہاتھ میں ہوگا تو شیطان بھاگے گا۔ کافی قرآن پاک پیچھے پڑے ہیں، جس کے پاس نہیں ہے وہ کھول کے سامنے رکھے، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک آپ کے سامنے ہونا چاہیے تاکہ آپ کی کنسنٹریشن لوز نہ ہو۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، اور مجھے قسم ہے باپ کی اور اس کی اولاد کی۔ ایک اس کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ یہاں باپ سے مراد ابراہیم علیہ السلام ہے اور ان کی اولاد سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ شہر مکہ میں بنو اسماعیل آباد تھے، وہ ابراہیمی تھے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیمی تھے، اولاد کے اعتبار سے بھی اور عقیدے کے اعتبار سے بھی۔ اور ایک اس کا معنی اگر جنرائز کیا جائے تو وہ جنرل معنی یہ بنے گا اس کا کہ باپ اور اس کی اولاد کی قسم، یعنی باپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک مشقت میں ڈالا ہے نا، اولاد کی پرورش اس کے ذمہ ہے اور اس کی وجہ سے اس کی اہمیت بھی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، بے شک ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ سورہ انشقاق کے اندر بھی اس طرح کی آیات آئی تھی، میں نے ڈیٹیل گفتگو کی تھی کہ ہر شخص مشقت میں پیدا کیا گیا ہے، پیدائش سے لے کے مرتے دم تک انسان مشقت میں، خصوصاً جب وہ جوانی کی عمر میں قدم رکھتا ہے تو مشقت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ انسان پہ برا وقت ہی آتا ہے، اچھا وقت نہیں آتا۔ انسان کی مصروفیات بڑھ جاتی ہیں، انسان کی تگ و دو بڑھ جاتی ہے، اولاد کی تربیت کا معاملہ، ان کے رزق کا بندوبست کرنا، ظاہر ہے اللہ نے اسباب کے ساتھ چیزوں کو جوڑا ہوا ہے، تو پوری زندگی انسان مشقت کاٹتا رہتا ہے۔ لیکن کامیاب ہیں وہ لوگ جن کی یہ مشقت اللہ کے لیے ہوتی ہے، چاہے وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی کر رہے ہیں، لیکن خدا ٹاپ پرائرٹی رہے، اللہ کو ترجیح اول مانے۔ جیسے ہی اللہ کے حوالے سے ترجیح ہٹ گئی تو آپ کی بڑی سی بڑی نیکی بھی زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائے گی۔ ایک شخص رزق حلال کما رہا ہے، اس کے لیے نیکی ہے، لیکن اگر اس کی وجہ سے وہ نمازیں چھوڑ رہا ہے، روزے چھوڑ رہا ہے، اللہ کے احکامات کو پامال کر رہا ہے، تو یہ اس کی نیکی پھر کس کام کی ہے؟ وہ تو پھر کئی اور لوگ بھی کر رہے ہیں۔ کیا دنیا میں لاکھوں غیر مسلم ایسے نہیں ہیں جو حلال کما رہے ہیں؟ بڑے بڑے اپ رائٹ قسم کے لوگ ہیں، اس طرح کے آپ کو مسلمانوں میں دکھانے مشکل ہو جاتے ہیں، لیکن جب تک خدا کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں ہوگی آپ کی نیکیوں کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو انسان کو مشقت میں اللہ نے پیدا کیا، ماں کو بھی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، باپ کو بھی اٹھانی پڑتی ہے، اور انسان جب یعنی بچپن میں تو اس کی بڑی بادشاہ والی زندگی ہوتی ہے، جو جوانی میں قدم رکھتا ہے اس کی مشقت کا دور شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ انسان اس زندگی سے فارغ ہو جاتا ہے۔ اتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد ابھی آخرت کی تکلیفیں باقی ہیں۔ اگر کسی نے دنیا میں اللہ کی مرضی کی زندگی گزاری تو اس کی یہ مشقت عارضی ہے، ہمیشہ کی کامیابیاں اس کا مقدر ہے، اور اگر کسی نے دنیا اپنی مرضی کی گزاری تو یہاں پہ کتنی عیاشی کر لے گا، وہ الٹیمیٹلی مر کے ہمیشہ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے حضور اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہمیشہ کی مشقتیں، ذلت اور عذاب اس کا مقدر ہونے والی ہیں، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ تو انسان کی کوشش ہوتی ہے، اب وہ کوشش اگر پازیٹیو ہے رزلٹ پازیٹیو نکلے گا، نیگیٹو ہے تو نیگیٹو نکلے گا۔ اسی کا ذکر اب آگے آ رہا ہے، أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا؟ یعنی وہ اگر دنیا اپنی مرضی کی گزار ہے تو یہ سمجھ رہا ہے آخرت بھی اپنی مرضی کی گزارے گا، نہ، ایسا نہیں ہوگا۔ یقول اہلکت مالا لبدا، بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں نے تو بڑا مال خرچ کیا ہے۔ اسپیسیفکلی تو اشارہ ہے مشرکین عرب کے ان امیر لوگوں کی طرف جن کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہ آیا کہ وہ بڑا فخر کرتے تھے کہ ہم حرم مکہ کی جو خدمت ہے وہ ہمارے ذمہ ہے، ہم یہاں پہ حاجیوں کے اوپر جو ہے وہ خرچہ بھی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں لوٹاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان اعمال کا فائدہ نہیں ہے جب تک تم اللہ کی توحید
اور اس کے نبی علیہ السلام کی رسالت پر ایمان نہیں لاؤ گے، شرک سے کنارہ کشی اختیار نہیں کرو گے، تو یہ حاجیوں کے اوپر کھانا پینے کے اوپر پیسے صرف کرنا، یہ مال جو تم لگا رہے ہو اور بڑی اکڑ رہے ہو کہ اللہ کے حضور اس کا کوئی اجر ملے گا، کوئی اجر نہیں ہے اس کا۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا؟ اس کو نہیں پتا یہ تم لوگ کس لیے کر رہے ہو، وہ کرتے تھے صرف اپنی عمارت کو جتانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، لوگوں پہ اپنی جو دولت ہے اس کا روب ڈالنے کے لیے۔ جس طرح آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں لوگ مساجد کے اندر وضو خانے بنواتے ہیں، ٹوائلٹس بنواتے ہیں، قالین ڈلوا لیتے ہیں، تو باقاعدہ وہ کئی جگہ پہ تو دیکھا گیا نیم پلیٹ لکھوا دیتے ہیں کہ وضو خانہ فلاں کے لیے ہوا ہے، فلاں کے سالے ثواب کے لیے۔ بھائی اگر سالے ثواب کے لیے بھی ہے تو اللہ کو تو پتہ ہے نا، آپ کے لکھنے کا تو اللہ محتاج نہیں ہے، نیکیوں کو تو چھپانا چاہیے، یہ خطرہ ہے کہ آپ کی نیکیاں برباد ہو جائیں۔ اور کئی لوگ تو جو ہے وہ حرام کے مال سے جو ہے اس طرح کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں ان کے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں تھوڑا سا پیسہ خیرات کر کے اپنے باقی کے مال کو حلال کر لیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بہت غیرت مند ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن ایک سخی کو، ایک شہید کو اور ایک قاری کو بلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ شہید سے پوچھے گا تجھے میں نے اتنی صحت دی، گیون سرکمسٹانسز تیرے لیے فیوریبل کیے، تو نے اس کے بدلے میں میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے جان دے دی، اور کیا کرتا؟ سب سے بڑی قربانی یہی ہو سکتی۔ اللہ فرمائے گا تو نے جان اس لیے دی تاکہ لوگ تجھے کہیں بڑا بہادر ہے، تو تجھے دنیا میں لوگوں نے بڑی تعریف کی تیری، تجھے دنیا میں اجر مل چکا ہے اس ریاکاری کا، اوندا منہ کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ بولے اعوذ باللہ تعالی، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ سخی سے اللہ پوچھے گا تجھے اتنا مال دیا تھا، تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ کہ یا اللہ میں نے اتنا صدقہ اور خیرات کیا تیرے علم میں، حتیٰ کہ میں نے مسجدوں میں نیم پلیٹ بھی اپنے نام کی لگوائی ہے، تجھے نظر نہیں آتی وہ پلیٹیں؟ یہ میں کہہ رہا ہوں اس کی ایکسپلینیشن میں۔ اللہ فرمائے گا تو نے اس لیے سب کچھ کیا تاکہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے، تو دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوئی ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، میں نام لیے بغیر کہتا ہوں، لاکھوں کے دسترخوان روزانہ کے چلا رہے ہیں حرام کے مال کے اوپر، اور لوگ ان کی بڑی تعریف بھی کرتے ہیں، دیکھیں جی چلے جو کچھ بھی ہے غریبوں کو کھلا بھی تو رہا ہے نا۔ یہ کرائٹیریا دنیا میں ٹھیک ہے، یہ فرزانہ ڈاکو والا معاملہ جو ہے نا، وہ کہ بھی ایک ڈاکو وہ امیروں سے لوٹ کے غریبوں کی مدد کرتا تھا، یہ فلموں میں اچھا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تو ایک کسی بھی کرٹیکل ریزن کی وجہ سے زیرو سے ملٹیپلائی کر دیتا ہے سب کچھ، بے پرواہ ہے نا۔ سر آپ اپنی داڑھی پگڑی نمازوں سے اور بڑے بڑے دسترخوانوں سے عوام کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو نہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہارے شکلوں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ شکل بھی نہیں دیکھنی اور مال بھی نہیں دیکھنا۔ آپ لوگ کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ بڑا نورانی چہرہ ہے، اللہ کا کتنا کرم ہے اس پہ، کتنی دولت ہے، اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ دل اور اعمال۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے، اور اس کا ذکر اشارتاً سورہ توبہ میں بھی آیا ہے، جب نبی علیہ السلام نے اپیل کی نا غزوہ تبوک کے موقع پر، رومن امپائر سے لڑنا تھا، سب سے بڑی سپر پاور، تو چندے کی اپیل کی، تو ایک صحابی نے پوری رات ایک یہودی کی یعنی مزدوری کرنے کے بعد اس کو ایک مٹھی جو ہے نا وہ کھجوریں ملی معاوضے کے طور پہ۔ بارٹر سسٹم تھا نا، ضروری نہیں کرنسی ملتی تھی، کھجوریں مل جاتی تھیں، جو کے دانے مل جاتے تھے، گندم مل جاتی تھی، اور وہ ایک مٹھی کھجور لا کر نبی علیہ السلام کے پاس پیش کرتا ہے کہ میری طرف سے یہ جہاد کے لیے قبول کرائیں۔ وہاں پہ منافقین ہوتے ہیں جو اوپر سے مسلمان ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے ٹھٹا مذاق کرتے ہیں کہ یہ دیکھو ایک مٹھی کھجور سے کیا فرق پڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نبی علیہ السلام اتنے خوش ہوتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ان کھجوروں کو وہ جو جتنا مال ہے اس کے اوپر یوں بکھیرتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ سب پہ بھاری ہے، پیچھے اخلاص ہے نا۔ اسی لیے دیکھیں نیکیاں قیامت والے دن گنی نہیں جانی، تولی جانی ہے۔ مکے کے اندر رہنے والا شخص جو روزانہ 5 وقت نماز حرم میں پڑھتا ہے، ہزاروں لاکھوں نمازوں کا ثواب کماتا ہے، عین ممکن ہے کہ اس کی لاکھوں نمازیں ایک وہ شخص
جو سڑک کے کنارے مزدوری کرتا ہے وہ مسجد تک بھی جانے میں اس کو تردد ہے، اور وہیں پہ وہ اپنا کپڑا ڈال کے جون جولائی کی تپتی دوپہر کے اندر سڑک کے کنارے کسی درخت کی چھاؤں میں صرف فرض ہی ادا کر لیتا ہے، اس کی ایک نماز ظہر ہو سکتا ہے اس کی ہزاروں نماز ظہر جو حرم میں ہے اس سے بڑھ کر ہو، کیونکہ اللہ نے نیکیاں تولنی ہے، گننی نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس 5 نوٹ 10-10 روپے کے ہوں اور ایک نوٹ 5,000 روپے کا ہو تو ورتھ کس کی زیادہ ہے؟ 5,000 کی۔ اگرچہ نوٹ وہ ایک ہے لیکن اس کی ویلیو زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے اگرچہ حرم میں نیکیاں زیادہ ہیں لیکن ان کی ویلیو ورتھ، اسی کو وہ کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کوالٹی دیکھتا ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھتا۔ کوالٹی اس کی زیادہ ہے، اس کو جو اللہ نے حالات و واقعات دیے تھے اس میں بیسٹ وہی پرفارم کر سکتا تھا۔ تو قیامت والے دن نیکیاں تولی جائیں گی، گنی نہیں جائیں گی۔ اور پھر اس میں آتا ہے کہ تیسرا قاری بلایا جائے گا، عالم، قرآن کا حافظ، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ ہاں بھائی قرآن کا علم دیا تھا، کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ میں نے تو اتنے لوگوں کو تقریریں کی، اتنے واعظ کیے، اتنے درس قرآن دیے، یہ کرتا رہا۔ اللہ نے فرمایا وہ اس لیے کرتا رہا کہ لوگ تیری بڑی تعریف کریں کہ تو بڑا علامہ ہے۔ تو دنیا میں تیری تعریف ہوئی ہے، اتنے بڑے بڑے اشتہار تیرے نام کے نہیں چھپتے تھے جس کے آگے پیچھے اتنی لمبی لمبی دمیں لگی ہوئی ہوتی تھی، تو تجھے دنیا میں اجر مل چکا ہے، اس کو بھی اوندہ منہ کر کے دوزخ میں۔ تو ریاکاری کے ساتھ اعمال ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا اس نے یہ خیال کیا کہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا؟ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْن، کیا ہم نے ان کے لیے 2 آنکھیں نہیں بنائیں؟ اب یہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو مخاطب کر رہا ہے کہ جو میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں ان پر غور و تفکر کرو، اور پھر اس کا تقاضا کیا ہے وہ بھی آگے بیان ہوگا۔ ہم سب جتنے 100+ یہاں لوگ بیٹھے ہیں یا ہزاروں لوگ جو ویڈیو میں دیکھیں گے، کہ پوری دنیا کے انسان اپنے آپ کو سامنے رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہے۔ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْن، کیا میں نے تم لوگوں کو آنکھیں نہیں دیں؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور ایک زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ اس کے اندر قیامت مضمر ہے میرے بھائی، یہ زبان اور ہونٹ نہ ہو تو بچہ بڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ اور جو ساتھ جبلی ہدایت اللہ نے دی ہے اسے پتہ ہے کہ میں نے دودھ کیسے پینا ہے، بچے کو سکھانا نہیں پڑتا، وہ اپنی جبلی ہدایت، نیچرل انسٹنکٹ جسے کہتے ہیں، جیسا کہ ایک بکری کی نیچرل انسٹنکٹ ہے کہ وہ گوشت کی طرف دیکھے گی بھی نہیں اور گھاس کھائے گی، اور شیر جو ہے وہ گھاس اس کے سامنے، تازہ گھاس کیا تازہ سبزیاں بھی لا کے رکھیں وہ اس کی طرف منہ بھی نہیں مارے گا، گوشت کھائے گا۔ اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بھی ایک انسٹنکٹ دی ہے جس کی وجہ سے وہ بچپن ہی سے ان چیزوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، ہونٹ اور زبان چوسنے کے لیے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، اور ہم نے اس کو 2 راہیں دکھا دیں، 2 گھاٹیاں دکھا دیں۔ ایک معنی اس کا یہ بھی کیا گیا ان 2 گھاٹیوں سے مراد اس بچے کے لیے جو ماں کے دودھ پینے کی جگہ ہے وہ مراد لی گئی ہے، کیونکہ ہونٹوں کا ساتھ ذکر ہے اور زبان کا ذکر ہے، اور اس کے بعد اس کو جبلی ہدایت بھی دی ہے، یہاں سے تجھے دودھ ملے گا۔ اور ایک اس کا معنی یہ کیا گیا ہے کہ ان گھاٹیوں سے مراد یہ ہے کہ اسے بتا دیا گیا ہے کہ یہ حق کا راستہ ہے، اس کا انجام جنت ہے، اور یہ برائی کا راستہ ہے، اس کا انجام جہنم ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے، چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ نہ شکری کی۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پھر وہ داخل ہی نہیں ہوا اس گھاٹی کے اندر جو اللہ کی ریکوائرمنٹ تھی کہ کون سی گھاٹی اختیار کرنے والی تھی۔ وما ادراک ما العقبہ، اور تمہیں کیا پتا ہم کس گھاٹی کا ذکر کر رہے ہیں؟ فک رقبہ، وہ گھاٹی ہے غلاموں کی گردن کو چھڑانا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو مال خرچ کرنا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ قرآن حکیم میں نماز کے پیرلل ہمیشہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ذکر آیا ہے۔
اور یہاں پہ تو دیکھیں اس سے ہٹ کے نماز کا کہیں ذکر ہی نہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، غلاموں کو آزاد کروانا۔ غلامی کا دور تھا، آج اس کی ماڈرن فارم یہ ہے کہ کوئی مقروض ہے اور آپ کو اللہ نے رقم دی ہے تو آپ اس مقروض کو اس قرضے سے نجات دلا سکتے ہیں۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک والے دن قحط کے عالم میں کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ ہے وہ گھاٹی جو تمہیں عبور کرنی، یعنی جیب ڈھیلی کرنی ہے اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے جیب وہی ڈھیلی کرے گا جس کی یہ عقیدت ہوگی اللہ کے ساتھ، اور یہ عقیدہ وابستہ ہوگا کہ میں جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں الٹیمیٹلی اس کا بدلہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آن دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن دینا ہے۔ دنیا میں تو اگر آپ سے گورنمنٹ کہے کہ آج 10 روپے خرچ کرو، ہفتے بعد 1 لاکھ روپیہ لے لینا، تو سب لوگ کہیں گے جی ہمارے پاس تو کافی پڑے ہوئے ہیں گھر، یہ بھی لے لیں، اور لاکھ کے ساتھ ڈبل شاہ کے کئی واقعات آپ کے ملک میں نہیں آتے۔ اور اللہ کیا فرما رہا ہے سورہ البقرہ میں؟ 700 گنا تک کر کے لوٹاؤں گا، 700 گنا، اور یہ فرمایا جس کے لیے چاہوں گا اس سے بھی زیادہ اس کے لیے لوٹا دوں گا۔ اتنا بڑا پروفٹ تو کوئی بھی نہیں دیتا۔ اور اس دن جس دن کی کرنسی صرف نیکی ہے، قیامت کے دن، قرآن حکیم میں کئی جگہ آیا نا، اگر کسی شخص کو یہ اختیار دیا جائے کہ اس زمین اور اس کے مثل اور سونا، پوری زمین جتنا سونا بھی خیرات کر دیا جائے، تو کہے گا یا اللہ میں خیرات کرتا ہوں مجھے دوزخ سے رہائی مل جائے۔ تو یہاں تو اللہ تعالیٰ آپ سے اتنا بڑا سونا ڈیمانڈ نہیں کر رہا، گیون سرکمسٹانسز میں جو جتنا افورڈ کر سکتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، اور یہ کھانے کھلانا چاہیے۔ آج کل یہ جو بھوکے جعلی قسم کے پھر رہے ہیں نا زیادہ تر، ان کو بھی جو ہے نا ایڈریس کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے۔ جو کہتا ہے نا جی میں نے روٹی کھانی ہے، مجھے 10 روپے دیں، اس کو کہ چلو روٹی کھلا دیتے ہیں، آؤ ہوٹل پہ بیٹھو کھاؤ روٹی، پیمنٹ کر دوں گا۔ وہ بیسیکلی پیسہ مانگنے کے لیے انہوں نے ایک جو ہے ذریعہ اڈاپٹ کیا ہوا ہوتا ہے۔ انہوں نے وہ روٹی نہیں کھانی ہوتی ہے، وہ پروفیشنل ہوتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا قرآن حکیم میں ایون اگر کوئی پروفیشنل بیگر بھی، کوئی بھکاری آپ کے پاس آ جاتا ہے، آپ کو یہ اجازت نہیں کہ آپ اسے ڈانٹیں، آپ ڈانٹیں گے نہیں اسے، بلکہ آپ اس کو جو ہے وہ پیار محبت کے ساتھ جو ہے وہ اس کے راستے کے اوپر چلا دیں گے، اسے کہیں گے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ ڈانٹنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ پیسے نہیں دے سکتے تو یہ حق آپ کو کس نے دیا کہ آپ کسی کو ڈانٹیں؟ آپ نے کیا اس شخص کو خریدا ہوا ہے کہ آپ اسے ڈانٹیں گے؟ کوئی آتا ہے آپ اس کو دعا ہی دے دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس پریشانی کو دور فرمائے۔ اور اگر کوئی روٹی کا طلبگار ہے اور آپ کھلا سکتے ہیں تو ہوٹل پہ اس کو لے جائیں، کھلا دیں۔ اور آپ دیکھیں گے اکثر لوگ ہی فارغ ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ مسجدوں میں کھڑے ہوتے ہیں، او جی جیب کٹ گئی ہے، فلاں شہر جانا ہے، کرایہ چاہیے۔ آپ ان کو اگر کہیں کہ ہاں آپ کو بس میں بٹھا دیں تو 100 میں سے شاید 2 یا 3 بندے تیار ہوں گے۔ تو مقصد تو ان کا جانا تھا۔ میں تو یہی کرتا ہوں، اگر کسی کو اس طریقے سے معاملہ ہو تو میں تو پھر اس کو بس میں بٹھا کے آتا ہوں، کنڈکٹر کو کرایہ اس کے ہاتھ میں، اور ساتھ کیا کہتا ہوں کہ اگر یہ اترے تو کرایہ تیرا، چلو اس غریب کے کام آ جائے نا، اس کو نہیں دینا جس نے 2 نمبری کی ہے، جھوٹ بولا ہے۔ اگر ایسا کوئی کرے تو یتیمن ذا مقربہ، یا یتیم جو کہ رشتہ دار بھی ہو اسے کھانا کھلایا جائے۔ او مسکینن ذا متربہ، یا مسکین جو ہے جو خاک نشین ہے، مٹی پہ بیٹھنے والے جن کے پاس جگہ بھی نہیں ہے، ان کو کھانا کھلانا، یہ اللہ تعالیٰ کے حضور نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر اس کے بعد ایمان والوں سے جو ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں صبر کی، اور ایک دوسرے کو رحمت کی نصیحت کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کا ذکر کیا ہے، اور اللہ کی راہ میں جو صبر و استقامت ہے اس کا ذکر کیا ہے، صرف امپورٹنس بتانے کے لیے کہ اللہ کی راہ میں جیب ڈھیلی کرنے کی کتنی امپورٹنس ہے۔ ایمان لانے والے، صبر اختیار کرنے والے اور صبر کی تلقین کرنے والے،
یہ تو خیر ڈیٹیل آگے سورۃ العصر میں آئے گی نا، جو 4 کامیابی کے لیے شرائط ہے، ان میں آخری 2 شرائط یہی ہیں کہ آپ نے حق بات کی تلقین کرنی ہے اور صبر کی تلقین کرنی ہے۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت والے دن دائیں ہاتھ والے ہوں گے، یعنی ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ والذین کفروا، وہ جو انکار کرنے والے ہیں، ناشکری کرنے والے ہیں، بآیاتنا، ہماری آیات کی، ہم اصحاب المشأمہ، وہ لوگ ہوں گے بائیں ہاتھ والے، علیہم نار مؤصدہ، ان پر قیامت کے دن آگ چھا رہی ہوگی۔ بولے اعوذ باللہ تعالی، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ جب بھی اہل ایمان کا ذکر ہوتا ہے نا تو ساتھ ہی ساتھ فاسقین کا اور اہل جہنم کا بھی ذکر ہوتا ہے، اہل جنت کا ذکر ہوتا ہے تو اہل جہنم کا بھی ذکر ساتھ میں ہوتا ہے، کیونکہ دونوں چیزیں پیرلل میں ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ میٹھی نیند آپ کو سلا دیا جائے، تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھایا جاتا ہے کہ بھائی بڑے معاملات سخت ہونے والے ہیں۔ اب میرے بھائیو سورۃ الشمس اگر شروع ہونے لگی ہے، یہ پنکھا بند کر دیں، یہ تنگ کر رہی ہے اس کی آواز، یہ جو آپ کے سر کے اوپر ہے۔ میرے بھائیو یہ بھی فکر آخرت کے اعتبار سے بڑی اہم ترین صورت ہے، پورے کا پورا پارہ نمبر 30 ہی امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے۔ یہ آپ دیکھیں کانٹینیوسلی اللہ تعالیٰ نے کئی ایک قسمیں جوڑوں کی شکل میں یاد فرما کے اینڈ پہ جا کے مقسم علیہ کا ذکر کیا ہے کہ کن چیزوں پہ اللہ تعالیٰ قسمیں یاد فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ویسے ہی بات کر دینا بہت امپورٹنس رکھتا ہے، لیکن جب کوئی قسم یاد فرما رہا ہے تو اس بات میں مزید وزن پیدا کیا جا رہا ہے۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی جب کہ وہ سورج کے پیچھے آتا ہے۔ تلاہا فالو کرنے کو بھی کہتے ہیں، اسی لیے قرآن حکیم کے لیے تلاوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا قرآن کی تلاوت، تو تلاوت کا مطلب یہ ہے قرآن کو فالو کرنا۔ تلاوت کا لفظی معنی ہے ٹو فالو، پیچھے چلنا۔ تو وہ ہم قرات کو اور تلاوت کو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جو زبانی پڑھ رہی ہیں، قرآن کو آپ فالو کر رہے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم قرآن کی اتنی تلاوت کرتے ہیں، ان کو کہ تلاوت کا مطلب بتائیں کیا ہے۔ تو وہ لوگ جو پوری پوری زندگی سینکڑوں قرآن مکمل کر چکے ہوں گے، انہوں نے ترجمے سے ایک دفعہ بھی نہیں پڑھا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان کو آپ تلاوت نہیں کر رہے ہو، بس آپ صرف دیکھ کے پڑھ رہے ہو۔ تلاوت کا جو لفظ ہے نا وہ ہے ٹو فالو کرنا۔ تو یہاں پر اللہ طرف ہمارا ہے سورج کی قسم، جب وہ روشن ہو جائے یعنی طلوع ہوتا ہے، اور جب وہ سورج غروب ہوتا ہے تو چاند اس کو فالو کرتا ہے۔ فالو کیسے کرتا ہے کہ پہلے سورج طلوع ہوا تھا، سورج غروب ہوا، جیسے ہی سورج غروب ہوا تو چاند پیچھے سے آ جاتا ہے، اس کی روشنی، وہ اس کو فالو کر رہا ہوتا ہے۔ ہماری تلاوت جو فالو کرنی ہے وہ یہی ہے کہ وہ بعض لوگ جو ہے نا قرآن پاک پڑھتے ہوئے نا انگلی یوں لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہیں دوسری لائن میں نہ سلپ ہو جائے، تو انگلی کے ذریعے وہ ضرور فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹیکسٹ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کو بھی ویسے آپ کہہ سکتے ہیں کسی معنی میں تلاوت ٹو فالو دا ٹیکسٹ، لیکن ٹیکسٹ کو فالو کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اس میں جو لکھا ہے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اس کی مثال آپ یہ سمجھیں، اگر روڈ کے اوپر یہ لکھا ہو کیپ لیفٹ، اور آپ اس سائن بورڈ کو پڑھ کے منہ سے کہتے رہے کیپ لیفٹ، اور آپ کا اسٹیئرنگ رائٹ پہ جا رہا ہو، تو آپ لا کہتے رہے کہ میں نے پڑھا ہے، وہ کہ جناب یہ پڑھنے کے لیے نہیں تھا، اس پہ عمل کرنے کے لیے تھا۔ پڑھنے کا تو آپ کو فائدہ تب تھا کہ جب آپ اس پہ عمل بھی کرتے، کہ چلیں اگر آپ کیپ لیفٹ کہہ رہے تھے تو اپنے آپ کو حاضر رکھتے ہوئے لیفٹ پہ رکھتے بھی۔ آپ جا رہے ہیں دوسری سائڈ کے اوپر اور پڑھ رہے ہیں کیپ لیفٹ۔ قرآن کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، قرآن حکیم میں آیت آتی ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، خود اپنے اوپر لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں کیونکہ خود جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ قرآن جب یہ کہہ رہا ہے جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، اور جو تلاوت کرنے والا خود جھوٹا ہے، تو وہ کس پہ لعنت بھیج رہا ہے؟ اپنے آپ کے اوپر۔ تو اگر اس کو یہ پتہ ہوگا کہ اس کا مطلب کیا ہے اور میں نے اس کو فالو کرنا ہے تو میں نے اس سے بچنا ہے۔ اس طرح سورہ حجرات میں اگر کوئی شخص پڑھ رہا ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے تو وہ گویا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے،
تو یہ اس کو جب ترجمہ پتہ ہوگا تو تبھی وہ اس کام سے بچے گا نا. سورہ نساء پڑھتے ہوئے اگر کسی کے سامنے یہ آیت آئے گی کہ جو لوگ یتیموں کا مال نہ حق کھاتے ہیں وہ دوزخ کی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں. اب یہ تلاوت کرنے والے کئی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے یتیم بھانجوں کا بھتیجوں کا مال دبایا ہوا ہوتا ہے. داڑھی بھی ہوتی ہے, حاجی بھی ہوتے ہیں, نمازی بھی ہوتے ہیں, قرآن کی تلاوتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں, حرام خوریاں اسی طریقے سے چل رہی ہوتی ہیں کیونکہ قرآن کو وہ فالو نہیں کر رہے ہوتے, بس صرف قرآن کے ٹیکسٹ کو دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں, تلاوت نہیں کر رہے. آندہ کو کہنا تلاوت کی ہے, اس کو بتاؤ تلاوت کا معنی کیا ہے. تلاوت کہتے ہیں پیچھے چلنے کو, اور یہ قرآن میں ہے والقمر اذا تلاہا, اور چاند جب کہ وہ سورج کے پیچھے آتا ہے, یعنی سورج غروب ہوتا ہے اس کے بعد اگلا نمبر چاند کا لگ جاتا ہے. والنہار اذا جلاہا, اور قسم ہے دن کی جب وہ آفتاب کو روشن کر دیتی ہے. ویسے تو سورج کی وجہ سے روشن ہوتا ہے دن, لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے قرآن پاک لٹریچر کی بک ہے تو لٹریچر میں اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. ایون میں نے آپ کو کئی بار بتایا کہ سورج تو غروب ہوتا ہی نہیں ہے, لیکن آپ سن سیٹ یا سن رائز لکھیں تو آپ کو گوگل میں بھی سن سیٹ اور سن رائز کا ٹائمنگ ملے گی ود رسپیکٹ ٹو زمین. تو ریلیٹیولی گفتگو کی جاتی ہے لٹریچر کی زبان. واللیل اذا یغشاہا, اور اس کی وجہ یہی تھی کہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو مثال بیان کی ہے نا اس کے ساتھ اس کو میچ کرنے کے لیے, اور رات کی جب وہ اسے چھپا لیتی ہے, یعنی رات جو ہے وہ آ کے سورج کو چھپا لیتی ہے, یعنی رات کا آنا سورج کا غروب ہونا ہے اور دن کا نکلنا سورج کا نکلنا جو ہے وہ دن کا آنا ہے. والسماء وما بناہا, اور آسمان کی اور اس آسمان کو بنانے والے کی قسم. والارض وما طحاہا, اور زمین کی قسم اور اس کو بچھونا بنانے والے کی قسم, یعنی اس کو رہنے کے قابل بنایا, ورنہ ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے آتے ہیں زمین پہ. اللہ تعالیٰ نے ان کا ایمپلیٹیوڈ لمیٹڈ رکھا ہے, ادروائز یہاں زمین پہ آپ سٹیبل نہیں رہ سکتے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, اور قسم ہے انسانی نفس کی اور اس کو درست کرنے والے کی, یعنی اللہ کی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, پھر اللہ نے اس کے یعنی نفس میں برائی اور نافرمانی دونوں کی تمیز ڈال دی ہے. وہ اس کو اس کی انسٹنکٹ میں الہام کر دیا, اسے پتہ ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے. یہ 8 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف قسموں کو جوڑوں کی شکل میں یاد فرمایا. اس سے میسج یہ دیا ہے کہ جس طرح یہ سارے جوڑے ہیں نا, سورج کے ساتھ چاند کا جوڑا ہے, سورج دن کے وقت چاند رات کے وقت, دن اور رات کا جوڑا ہے, آسمان اور زمین کا جوڑا ہے, اور انسانی نفس کے اندر اچھائی کا مادہ اور برائی کا مادہ, یہ بھی جوڑے کی فارم میں. تو الٹیمیٹلی یہ جو دنیا کی زندگی تم گزار رہے ہو اس کا بھی کوئی جوڑا ہے, اور دنیا کا جوڑا کیا ہے؟ آخرت. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین. ان 8 آیات کے بعد وہ یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے, قد افلح من زکاہا, بے شک کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا, تزکیہ کر لیا. وقد خاب من دساہا, اور نامراد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو مٹی میں ملا دیا, اس کو دبا دیا. یہاں فزیکلی دبانا مراد نہیں ہے, بلکہ انسان کو جو اللہ نے عقل اور شعور دی تھی جس کی وجہ سے وہ حق اور باطل میں تمیز کر سکتا تھا, اس کے باوجود اس نے اپنے اوپر خود ہی پردہ ڈال لیا, یعنی کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں اور سمجھا کہ بلی غائب ہے. کتنے زبردست الفاظ ہیں, یہ اتنی قیامت ہے. وقد خاب من دساہا, وہ برباد ہو گیا جس نے اپنے آپ کو خود خاک میں ملا لیا, اپنے اندر جو حقائق اس پر آشکار ہوئے تھے ان کو چھپا لیا. مجھے بتائیں دنیا میں کوئی انسان ہے جو یہ کہے کہ مجھے یہ بات پتہ ہی نہیں چلی کہ جھوٹ بولنا جو ہے یہ برا ہے اور سچ بولنا اچھا ہے؟ انسان کی انسٹنکٹ میں ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اچھا ہے اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا یہ برا ہے. اس کے لیے ایون انبیاء کی تعلیمات نہ بھی ہوں تب بھی ہمیں پتہ ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ پہ بھی سچ کی جیت دکھائی جاتی ہے. ہیرو کو کیا پریزنٹ کیا جاتا ہے؟
چند ایک فلمیں ہو سکتی ہیں جس میں آپ کہہ دیں کہ ذرا ایک ایکسیپشن ہے. اوورآل ایک اپ رائٹ بندہ دکھایا جاتا ہے, ٹروتھ لور دکھایا جاتا ہے, اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والے کو ہیرو دکھایا جاتا ہے. کیوں؟ یہ ہماری انسٹنکٹ میں اللہ نے ڈال دی ہے, اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس کی وجہ سے اگر کسی شخص تک انبیاء کی دعوت نہ بھی پہنچی ہو تب بھی وہ اللہ کے حضور اکاؤنٹیبل ہو جائے گا کہ چلو نبیوں کی دعوت نہیں پہنچی تھی, کیا تمہیں یہ چیزیں سمجھ نہیں تھی؟ کیا تمہارا دل گواہی نہیں دیتا تھا کہ یہ چیزیں بری ہیں اور یہ چیزیں اچھی ہیں؟ بالکل دیتا تھا. اس کی وجہ سے بھی پکڑ ہو جائے گی. انبیاء کی وحی جو ہے, ان کی تعلیمات, یہ تو نور علی نور ہے نا. ایک نور جو ہمارے اندر موجود تھا, اللہ نے ہمیں انسٹنکٹ میں اچھائی اور برائی کی تمیز دی تھی, جو اس میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اس کو پالش کیا ہے انبیاء کرام کی وحی نے, کتاب و سنت کی شکل میں ہمارے پاس پہنچی. دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہوں, اس کے باوجود انسان اندھیرے میں مر جائے تو اس کی بدبختی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا کامیاب وہ شخص ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا, گاڈ کو سیریس لے لیا, اپنے نفس کو صاف کر لیا تمام رذائل سے, برے اخلاقیات سے, اور اسے مزین کر لیا تمام اچھے اخلاقیات سے, فضائل سے. وہ کامیاب ہو گیا. اور برباد ہو گیا وہ شخص, نامراد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو خاک میں ملا دیا. یعنی یہ نفس کے اندر جو سچائی تھی اس کو دبا کے رکھا. کئی لوگ ہیں دبا کے رکھتے ہیں, وہ اپنے ضمیر کے مجرم ہوتے ہیں. اور اس کی آپ نے نمائندہ مثالیں دیکھنی ہے تو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کو دیکھ لیں, ان کے ماننے والوں کو, کہ وہ ٹی وی ٹاک شوز میں آ کے کس طرح جھوٹی باتوں کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں. ان کا اندر ان کو گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں, لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ڈیوٹی یہی ہے کہ ہم نے, ہمارے جو بڑے لیڈر نے فرما دیا سو فرما دیا, اب ہم نے اس کا دفاع کرنا ہے. تو وہ اپنے اندر جو سچائی ہے اس کو دبا رہے ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ایک مجرمانہ زندگی گزارتے ہیں. کذبت ثمود بطغواہا, یہ تو ایک انڈیویجول کا ذکر ہوا تھا. اب ایز اے قوم بھی کسی کے اندر ایسی برائی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے اچھائی والے معاملات کو دبا دے اور برائی والے معاملات کو آگے لے کے چلے. اس کی ایک نمائندہ مثال حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا ذکر اللہ نے کیا ہے کہ سمود نے بھی سرکشی کی تھی اور وقت کے پیغمبر کو جھٹلایا تھا. ایز اے قوم اس نے, قوم سمود نے, جو اتنی بڑی سچائی ان کے سامنے ہی جھٹلا دی. وہ کیا تھی سچائی؟ قرآن حکیم میں ذکر ہے. انہوں نے اپنے منہ سے بول کے کہا تھا کہ اے صالح علیہ السلام, اگر یہ سامنے جو پہاڑ ہے اس میں سے ایک اونٹنی نکل آئے ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے. پہاڑ میں سے اونٹنی نکل آئی, مردہ میں سے زندہ نکالنا اللہ کے لیے کو مسئلہ ہے. پھر وہ منکر ہو گئے, الٹیمیٹلی ان پر عذاب آ گیا. اذ انبعث اشقاها, جب ان میں سب سے بڑا شکی کھڑا ہوا, فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها, تو وقت کے پیغمبر صالح علیہ السلام نے ان سے کہا اللہ سے ڈرو, یہ اللہ کی اونٹنی ہے, اس کی پانی کی باری مقرر ہے. ایک دن باری مقرر تھی, اونٹنی نے اس چشمے سے پانی پینا ہوتا تھا, اور دوسرے دن قوم پانی بھرتی تھی. تو ان میں سے جو بڑا بدبخت تھا اس نے کھڑے ہو کے اونٹنی کو قتل کر دیا کہ جی ہم دونوں دن حامی کریں تاکہ ہمیں جو ہے وہ اس تکلیف سے نہ گزرنا پڑے جو ہمیں یہ لائن میں لگنا پڑتا ہے. تو اب وہ چونکہ اللہ کی اونٹنی تھی اس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب بھیج دیا. فَكَذَّبُوهُ, انہوں نے جھٹلایا پیغمبر کو, فَعَقَرُوهَا, اور اونٹنی کی کونچے کاٹ دی, یعنی اونٹنی کو قتل کر دیا, اس کی رگیں کاٹ دی. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ, تو تمہارے رب نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ان کے گناہ کے سبب. فَسَوَّاهَا, اور سب کو خاک میں ملا دیا. اللہ کا عذاب پھر ان کے اوپر آیا اور اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. اور اس کے بعد کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا, اور ہمیں کوئی خوف نہیں ہے جو کچھ ہم نے ان کے ساتھ کیا. ہمیں اس بات پہ کوئی خوف نہیں ہے, ہم نے پیدا کیا تھا, ہم نے ان کو برباد کر دیا, ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے کہ ہم سے آ کے کوئی بدلہ لے سکتا ہے. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا, ان کو تباہ کرنے کا ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. دنیا میں تو کوئی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کر دے اسے ڈر لگا رہتا ہے اس کے پچھلے بدلہ لیں گے. اللہ فرماتا ہے کہ جس کو ہم تباہ و برباد کر دیں ہم پہ کسی کا خوف نہیں ہے. ہم نے جس کے ساتھ جو کرنا ہے وہ کر دیا, ہم سے کوئی بدلہ نہیں لے سکتا.
اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث بھی ہے المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ، سنن نسائی الکبریٰ میں بھی صحیح سند کے ساتھ، میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی وہ حدیث ڈالی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیدنا علی سے، اے علی تیری مثال میری امت میں قوم صالح کی اونٹنی کی سی ہے، جس طرح قوم صالح کی اونٹنی کو قتل کیا تھا ایک بدبخت نے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انسانی تاریخ میں دو بڑے بدبخت ہیں، پہلا وہ تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا، اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ گیا، اور میری امت میں اس لیول کا بدبخت وہ ہوگا جو اے علی تمہیں قتل کرے گا اور تمہارے سر کے خون سے تمہاری داڑھی کو رنگ دے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ سیدنا علی کے قتل کو، ان کی شہادت کو نبی علیہ السلام نے تشبیہ دی ہے اللہ کی اونٹنی کو قتل کرنے کے مترادف۔ کیوں؟ جب قوم صالح نے اس اونٹنی کو قتل کیا تو اس کے بدلے اللہ کا عذاب آ گیا۔ اس امت نے جب سیدنا علی بن ابی طالب کو قتل کیا تو اس امت میں بھی اللہ کا عذاب آ گیا کہ اس کے بعد یہ امت کسی ایک امام پہ جمع نہیں ہو سکی، اللہ یہ کہ ایک امام محمد مہدی والا معاملہ قرب قیامت میں ہوگا، وہ بھی ایک معجزانہ ہوگا، اس میں کوئی امت کی ایفرٹ شامل نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا دو بدبخت ہیں، ایک وہ جس نے قوم سمود کی اونٹنی کو قتل کیا، اور میری امت کا بدبخت وہ ہے جو سیدنا علی کو قتل کرے گا۔ اگلی صورت بھی جو ہے وہ فکر آخرت کے اوپر، خصوصاً مسئلہ تقدیر کے حوالے سے بھی زبردست ڈسکشن ہے، اس میں اس کو بھی ہم کور کر لیتے ہیں، ٹائم تھوڑا سا باقی ہے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ، سورۃ اللیل، قسم ہے رات کی جب وہ ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ، اور قسم ہے دن کی جب وہ خوب چمک اٹھے۔ رات ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، اور صبح کا وقت ہر چیز کو روشن کر دیتا ہے، یعنی یہ ایک جوڑا ہے دن اور رات۔ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور قسم ہے جس نے پیدا کیا نر کو اور مادہ کو، ہر جنس کے اندر نر اور مادہ ہیں، یہ بھی اللہ نے جوڑے بنائے ہیں۔ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، بے شک تم لوگ اپنی کوشش کے اعتبار سے بھی مختلف نوعیت کے ہو۔ کیسے؟ دن اور رات جوڑا، لیکن یہ دونوں مل کے ایک مشترکہ مقصد کی تکمیل کرتے ہیں۔ کیا مقصد؟ قرآن حکیم میں ہے کہ دن ہم نے ذریعہ بنایا کہ تم معاش تلاش کرو، اور رات کو آرام کا ذریعہ۔ نر اور مادہ مل کے بھی ایک مشترکہ کاز کے لیے کام کرتے ہیں۔ انسانیت یا باقی حیوانات اور جانداروں کی افزائش کا ذریعہ، ریپروڈکشن کا ذریعہ اللہ نے نر اور مادہ کو بنایا، دونوں مل کے ایک کام کو انجام دیتے ہیں۔ اس طرح کی مثالوں سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کوششوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ نے دوزخ بھی بنائی ہے، اللہ نے جنت بھی بنائی ہے۔ تو انسانوں میں بھی دو کیٹیگریز ہیں، ایک وہ ہیں جو اپنی کوشش کر کے جنت حاصل کریں گے، اور دوسرے وہ ہیں جو خود برے اعمال کر کے نعوذ باللہ دوزخ کمائیں گے۔ جس طرح باقی چیزوں میں جوڑے ہیں، جنت اور دوزخ بھی جوڑا ہے، تو پھر صرف جنت اور دوزخ جوڑا نہیں ہے، جنتی اور دوزخی بھی جوڑا ہے، لیکن 180 ڈگری کا فرق ہے۔ بے شک تمہاری کوشش الگ الگ ہے۔ اب یہ جو آیات آ رہی میرے بھائیوں، اہم ترین آیات ہیں قرآن پاک کی۔ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی 3 صفات بیان کی ہیں، اور اس کے بعد دوزخیوں کی 3، کہ جو یہ کرے گا وہ جنت تک پہنچ جائے گا، جو یہ کرے گا وہ دوزخ تک پہنچ جائے گا۔ سنیں پھر، پہلے جنتیوں کا ذکر ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ، وہ شخص جس نے اعطا یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کیا، واتقى، اور اللہ سے ڈرتا رہا، وصدق بالحسنى، اور جو بھی اچھی بات اس کے علم میں آئی اس کی پیروی کر لی۔ یہ 3 خصوصیات ہیں اہل جنت کی۔
اللہ کی راہ میں جیب ڈھیلی کرنا، مال تو پہلی ہے جناب شرط، مال وہیں بندہ لگاتا ہے جہاں پہ انسان کو ملنے کی امید ہو۔ اللہ سے ڈرتا رہا ہر معاملے میں، اور ہر اچھی بات کی تصدیق کرتا رہا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اس کی آنے والی زندگی آسان راستے پہ کر دیں گے، یعنی جنت میں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے، آمین۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، اور وہ شخص جس نے بخل کیا، کنجوسی کی، وَاسْتَغْنَى، اور بے پرواہ رہا۔ وہاں کیا تھا؟ ہر معاملے میں ڈرتا رہا، یار اس بات میں کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں یہ حرام ہی نہ ہو، کہیں یہ غلط ہی نہ ہو۔ اور دوسرا کیا ہے؟ بے پرواہ، اور تکی جائے گی جی۔ اللہ نے کیسا لفظ استعمال کیا؟ بے پرواہ، کیجول لیتا رہا ہر چیز کو۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جب کبھی بھی اس کو اچھی بات پہنچی اس نے اس کو جھٹلا دیا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ان قریب پھر ہم اس کے لیے ایک مشکل راہ کا تعین کر دیں گے، یعنی جہنم کا۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ یہ سیم آیات نبی علیہ السلام نے تلاوت کی تھی، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم ایک جنازے کو دفنانے کے لیے گئے نبی علیہ السلام کے ساتھ، حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، مشکات کی پہلی جلد میں آپ کو تقدیر والے چیپٹر میں یہ حدیث مل جائے گی۔ تو ابھی دفنانے میں تھوڑا ٹائم تھا، تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو جنتی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس تقدیر میں لکھا ہوا ہے، وہ جنت میں ہی جائے گا، اور جو دوزخی ہے وہ بھی اللہ نے اپنی تقدیر میں لکھ لیا ہے، وہ دوزخ میں ہی جائے گا۔ اب ظاہر ہے یہ بات سننے کے بعد انسان کے دماغ میں جو سوال آتا ہے وہی سوال سیدنا علی کے دل میں بھی آیا۔ تو سیدنا علی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہی ہے کہ اللہ نے طے کر دیا ہے کہ یہ جنتی ہیں یہ دوزخی ہیں، تو ہم اپنے لکھے ہوئے پر اعتبار نہ کر لیں اور اعمال کرنا چھوڑ نہ دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کو ویل لیفٹ کر دیا، اور ایک اور بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ تم اعمال کرتے جاؤ، جو شخص جنت کے لیے پیدا ہوا ہے اس کے لیے جنتیوں والے اعمال آسان ہوتے جائیں گے، اور جو شخص دوزخ کے لیے پیدا ہوا ہے اس کے لیے دوزخ والے اعمال آسان ہوتے جائیں گے۔ یعنی دنیا میں انسان کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ میں دوزخ کے لیے پیدا ہوں یا جنت کے لیے، لیکن وہ کر رہا اپنی مرضی سے ہی ہوگا۔ اور نبی علیہ السلام نے جب یہ بات مولا علی کہتے ہیں فرمائی، تو پھر آپ نے قرآن کی یہی والی آیات تلاوت کی۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی بھی سنت ہے کہ اپنی بات کے ثبوت میں قرآن و حدیث پیش کرنا۔ آپ کے مولوی نہیں پیش کرتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما کے کہا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، یعنی جو آپ نے فرمایا تھا نا کہ اعمال کرتے جاؤ، جو جنتی ہے وہ جنت میں ہی جائے گا، تو فرمایا کون ہوگا؟ وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جس نے مال اللہ کی راہ میں دیا، اللہ سے ڈرتا رہا اور ہر اچھی بات کی پیروی کرتا رہا، اس کے لیے جنت آسان ہو جائے گی۔ یعنی وہ خود ہی کرتا رہا نا، کان سے پکڑ کے تو نہیں اللہ نے کروایا۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کان سے پکڑ کے کسی جنت کے راستے پہ چلاتا ہے یا جہنم کے راستے پر، تو میرا ایک معصومانہ سوال ہے، جو لوگ کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے، اگر گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے کہ تمہیں فی نماز 1 لاکھ روپیہ دیا جائے گا، تو کسی کی نماز چھوٹے گی؟ دنیا کے سارے شیاطین مل کے دنیا کے سب سے بڑے بے نمازی کی بھی نماز نہیں چھڑوا سکتے، اگر لاکھ روپے ایک نماز کے پیچھے مل رہا ہو، تو اس کا مطلب آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہا، اللہ سے ڈرتا رہا، ہر اچھی بات کی تصدیق کی، اس کے لیے جنت آسان ہو جائے گی۔ پھر آپ فرمایا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اور جو کنجوسی کرتا رہا، ہر بات میں بے پرواہ رہا، اسے کوئی فکر نہیں تھی کہ آخرت میں نے اللہ کو منہ دکھانا ہے، اور ہر اچھی بات اگر پہنچی بھی تو اسے جھٹلا دیا، تو وہ دوزخ کے لیے۔ تو بتانا یہ مقصود تھا کہ جنت اور دوزخ تم خود کماتے ہو۔ اگر کسی نالائق اسٹوڈنٹ کو ٹیچر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پیپروں سے ایک دن پہلے بلا کے کہے کہ بچہ تو فیل ہو جائے گا، اور وہ فیل بھی ہو جائے، تو وہ یہ کہے گا کہ چونکہ میرے استاد نے فرمایا تھا اس لیے میں فیل ہو گیا۔ استاد نے تو ایکسپرٹ اوپینین دیا تھا کہ تیرے کرتوت ہی ایسے ہیں، کیے تو نے خود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی
انسانوں نے جو کرتوت اپنی مرضی سے کرنے تھے یہ تو اللہ کا علم ہے، اور دوسرا اس علم کی ٹینشن ہمیں تب لینے کی ضرورت ہے جب ہمیں اس علم کی کھوج مل جائے۔ کوئی آپ میں سے ڈسکور کر سکتا ہے کہ میرے یا آپ کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں؟ تو اس لکھے ہوئے کو اللہ کے علم کے ساتھ خاص رہنے دیں۔ ہاں دنیا میں پتہ چل جاتا ہے کہ کون بندہ جنت کے لیے پیدا ہوا اور کون دوزخ کے لیے، وہ اس کے کرتوت بتا رہے ہوتے ہیں، کتنا وہ خدا کو سیریس لے رہا ہے، تو اس کے جنتی اعمال آسان۔ اور اس لیے آپ دیکھیں جو لوگ نیک اعمال پہ چلتے ہیں نا، وہ نیکی کا ہر راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب انہیں پتہ چلتا ہے اچھا یہ بھی پڑھنا چاہیے، اچھا ادھر یہ کرنا چاہیے، مجھے نہیں پتا تھا، وہ بھی شروع کر دیتے ہیں۔ اور بالکل اس کے برعکس دیکھیں جو لوگ برائی کے راستے پہ ہیں نا، اگر شراب پیتے ہیں تو ان کو آہستہ ہیروئن کے نشے کا بھی پتہ چل جاتا ہے، ان کو آہستہ آہستہ زنا کے بارے میں بھی انٹروڈکشن ہو جاتا ہے، اور وہ ہر برائی میں انوالو ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہی چیز ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، ہر اچھی بات کی تصدیق کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کے لیے جنت آسان ہو جائے گی۔ اور اس کے اگینسٹ جو کنجوسی کرتا ہے، بے پرواہ رہتا ہے، اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، تو ہر جھوٹی بات کو وہ ہر بات کو جھٹلا دے گا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کبھی ہماری خواہش ہوتی ہے ہمارے کپڑے اچھے ہوں، ہماری جوتیاں اچھی ہوں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کر دو۔ یہ آیا تھا نا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جو سچی بات ملتی ہے اس کی پیروی کرتا ہے جنتی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور دوست کی ہر اچھی بات کو ڈینائی کرتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ تکبر اصل میں یہ ہے کہ تمہیں حق بات پتہ چلے اس سے روح گردانی کر لو اور دوسروں کو حقیر سمجھو۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور اس کے کچھ کام نہ آئے گا اس کا مال جب وہ گڑھے میں پڑے گا۔ دنیا میں اگر مال بھی تھا تو قیامت والے دن اللہ سے بچنے کے لیے وہ مال نہیں استعمال ہو سکتا۔ یہ دنیا میں ہی آپ رشوت دے کے چھوٹ سکتے ہیں۔ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، بے شک ہمارے ذمے ہے رہنمائی کرنا۔ اللہ فرما رہا ہے یہ میرے ذمے ہے کہ میں تمہیں یہ دکھا دوں گا کہ سچ کیا ہے اور غلط کیا ہے، یہ تمہاری مرضی ہوگی، میری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ تمہیں بتاؤں گا، چلنا خود ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور یقیناً آخرت اور دنیا کے مالک ہم ہی ہیں۔ دنیا میں رہنمائی کر دیں گے کہ اس کے بدلے میں جنت ملے گی، اس کے بدلے میں دوزخ، یہ میری ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اس کے بعد جو آخری فیصلہ ہونا ہے اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہاں کوئی پھر اللہ کو شکوہ نہیں کر سکتا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، پس میں نے تو تمہیں خبردار کر دیا ہے ایک بھڑکتی آگ کے بارے میں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا کام تھا نا ہدایت پہنچانا، میں نے پہنچا دیا ہے، تمہیں بتا رہا ہوں کہ میرے نافرمانوں کا انجام یہ ہونا ہے اور تابع فرمان لوگ جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہوں گے۔ میرا کام تھا، میں نے تمہیں بتا دیا۔ لا یصلاھا الا الاشقیٰ، اور اس دوزخ کی آگ میں تو نہیں جلے گا جو واقعی بدبختی کما رہا ہوگا، خود کمائی ہوگی نا اس نے بدبختی۔ الذی کذب وتولی، وہ بدبخت وہ ہوگا جس نے وقت کے پیغمبر کی دعوت کو جھٹلایا اور روح گردانی کی روش اختیار کی۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ہر متقی شخص اس دوزخ سے دور رکھا جائے گا۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا رہا تاکہ پاک ہو جائے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے گا، نفس میں دنیا کی محبت کم ہوگی، اللہ کی محبت زیادہ آئے گی، تو یہی تو نفس کی پاکیزگی ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دینا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جی قدر شناس ہے۔ آپ دیکھیں بندہ کہتا ہے اللہ کی مہربانی ہے اور اللہ کہتا ہے بندوں کے اعمال ہیں۔ فرق دیکھا آپ نے؟
قرآن حکیم میں درجنوں جگہ یہ ٹاپک ڈسکس ہوا ہے کہ قیامت والے دن اللہ آئے گا، یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے، اور انسان کہے گا نہیں یہ اللہ تیرا فضل ہے۔ انسان کو یہی کہنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو ریالٹی پتہ ہے نا۔ اسی لیے میں اکثر ایک جملہ بولتا ہوں کہ انسان کو اللہ نے وہ خوبی دی ہے جو جبرائیل کے پاس بھی نہیں ہے، کہ انسان اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوائس کرتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام یا فرشتے تو بائی ڈیفالٹ ایسے بنائے گئے ہیں کمپیوٹر کی لینگویج میں، وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ انسان کے پاس برائی اور اچھائی کا مادہ موجود ہے، اس کے باوجود وہ گیون سرکمسٹانسز میں اللہ سے ڈرتے ہوئے سچائی کی روش کو اختیار کرتا ہے۔ یہ وہ دولت ہے جو فرشتوں کے پاس تو نہیں ہے۔ فرشتوں کے پاس تو کبھی چوائس نہیں آئی کہ یہ خدا کو اڈاپٹ کرنا ہے یا شیطان کو، ان کے پاس تو چوائس ہی ایک تھی۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ جنت پھر انسانوں کو ملنی ہے، جنات کو ملنی ہے، کیونکہ انہوں نے ایفرٹ پٹ کیا۔ اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، بجز اس کے کہ وہ اپنے رب کی پروردگار کی خوشنودی کا طلبگار ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دنیا میں جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، ان کا کبھی یہ غرض نہیں تھی کہ وہ دنیا میں کسی سے بدلہ لیں۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وہ تو اپنے رب کی خوشنودی کے لیے مال خرچ کرتے رہے، ریاکاری کے لیے نہیں کرتے رہے۔ تو دنیا میں چونکہ انہوں نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، کسی پہ احسان جتانے کے لیے مال نہیں خرچ کیا تھا، نہ کسی سے تعریف وصول کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں ان کی مرضی مال خرچ کرنے کی صرف یہ تھی کہ اللہ خوش ہو جائے، کسی پہ احسان جتانا مقصد نہیں تھا، نہ کسی کے اوپر اپنا روب ڈالنا تھا، نہ ریاکاری کرنا تھا۔ تو اب اس کا بدلہ کیا ہے؟ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب اللہ بھی ان کو خوش کر دے گا۔ دنیا میں انہوں نے اللہ کو خوش کیا تو وہ بے فکر رہے، اللہ تعالیٰ بڑا قدر شناس ہے۔ ان قریب ایک دن آنے والا ہے کہ جس اللہ کے لیے، جس رب کو بغیر دیکھے انہوں نے اتنا پروٹوکول دیا اور اسے خوش کرنے کی کوشش کی، تو ایک دن آئے گا کہ وہ رب بھی ان کو خوش کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ لازمی کیا ہوا ہے کہ میں نے خوش کرنا ہے۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن اہل جنت میں شامل فرمائے، جہنمیوں سے ہمیں خلاصی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے پہلے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔